وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے منافقین کے بارے میں؟ منافقین مخلص اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ نور اندر اتر ہی نہیں رہا، یہ مشکل ہے۔ اب دیکھیے کہ صحت کے لیے اب سب سے پہلے کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ کوئی بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ ڈی ٹاکسیکیشن، ڈیٹاکس کرنے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جس بندے کے اندر زہر بھرا ہوا ہو اس پر اچھی سے اچھی دوا اثر نہیں کرتی۔ تو کسی دوا کی جسم میں قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب اندر اس کے وہ صلاحیت پائی جائے، اس صلاحیت کے لیے کلینزنگ چاہیے ہوتی۔ معاشرے کے اثرات، اور آج کل تو آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے کہیں کان میں کچھ پڑ رہا ہے، کہیں آنکھوں سے آپ کے اندر کچھ جا رہا ہے، کتنا جنک جا رہا ہے اندر، جا رہا ہے یا نہیں؟ سارا دن ہم کیا سنتے، دیکھتے، بولتے، کہاں رہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، نگاہیں کیا دیکھتی ہیں سارا دن؟ ٹی وی بند بھی کر دیں ذرا باہر تو نکلیں، کان کیا سنتے ہیں سارا دن؟ ہمارے گھروں کا ماحول، یا پھر ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور اب تو ریڈیو ٹیلی ویژن بھی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، اور بہت کچھ ہے، انفارمیشن کا دور ہے، ہر طرف سے خیالات اور آئیڈیاز اور نظریات کی یلغار ہے جو ذہنوں کو پکڑے ہوئے، یا نہیں؟ کتنا انفارمیشن کا اور اویئرنیس کا دور ہے، دنیا بھر کی سیاست، دنیا بھر کی خبریں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پہنچتی تھی بات، اور اب کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت لائیو نشریات ہو رہی ہیں، اور صرف سنی نہیں جاتی، اب تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو تصویر بھی ساتھ ہی ہے اور تبصرے بھی ساتھ ہیں۔ اس سارے ماحول نے انسانوں کے ذہن کو اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا پولوٹ کر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے کہ جب تک وہ صاف نہ ہو، جب تک وہ نکلے نہیں، اس وقت تک نور ایمان پوری طرح اندر داخل بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم اللہ کی بات کو بھی کیسے لیتے ہیں؟ اپنی گزشتہ علم کی روشنی میں، کہ فلاں کا نظریہ یہ ہے، فلاں کا فلسفہ یہ ہے، میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا، یہ تھیری یہ کہتی ہے، فلاں فیکٹ یہ کہتا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ ذرا بچوں کو جا کر قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو صحیح، وہ کیا رسپانس دیتے ہیں آپ کو؟ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ ان کو کوئی بات بتائیں، جی قرآن میں یہ لکھا ہے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اتنا کچھ پڑھ اور سن اور دیکھ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں، کہ جب آپ ان کو قرآن کی کوئی بات بتاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کس زمانے کی کیا بات کر رہے ہیں، وہ اندر جانے کی بھی مشکل ہو رہی ہے نا۔ تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، منافقین بھی خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم انتہائی مالدار، پڑھے لکھے، انفلوئنشل لوگ ہیں، اور یہ تم کیا باتیں کرتے ہو آخرت کی اور مرنے کی، اور یہ کہ اپنا مال دے دو اللہ کے راستے میں اور اپنا وقت لگاؤ اور 5 وقت مسجد جاؤ، یہ آج نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، علم نہیں رکھتے۔ کون سا علم؟ حقیقی علم، ویسے تو بھرمار ہے علم کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اس آیت سے منافقین کی کس صفت کا پتہ چل رہا ہے؟ کس بات کا پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے، اور پھر جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ مسجد میں جائیں گے تو حال حلیہ کچھ اور ہوگا، بازار میں جائیں گے تو بالکل کچھ اور نظر آئیں گے۔ جہاں سے کچھ فائدہ ملا وہیں کے ہو گئے، ویسے ہی بن گئے۔ انما نحن مستہزئون، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایک اور ٹریٹ کیا ہے؟ مذاق اڑانا، ایمان والوں کو ڈیگریڈ کرنا، اس پہ ہنسنا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یعمہون سے کیا بات پتہ چلتی؟ ترجمہ پڑھ کے بتا دیجیے۔
کنفیوزڈ ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، حیران و ششدر ہیں، متردد ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی ہدایت کی بجائے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہدایت سے دلچسپی نہیں رکھتے، کچھ سیکھنا جاننا نہیں چاہتے، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ قرآن پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے اندھیرے میں ہی رہیں بہتر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے شتر مرغ جب خطرہ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے، تو کہتے ہیں روشنی ہے لیکن ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ وما کانوا مہتدین، انجام کیا ہے؟ ضالین ہی رہیں گے۔ جو ہدایت دیکھنا نہ چاہے، جاننا نہ چاہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اندھیرے میں ہی رہیں گے، وہ پھر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، گنیے متقین کے بارے میں کل کتنی آیتیں تھیں؟ 5۔ اوکے، کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں ابھی آگے بھی ہیں۔ اتنا زیادہ ذکر، متقین کی بات بھی جلدی ختم ہوگی، کفار کی بھی جلدی ختم ہو گئی۔ اصل مسئلہ کون ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زیادہ ڈرنا چاہیے منافقت سے۔ اور صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر آئے تو وہ حالت نہ رہی جو آپ کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ یعنی میں وہاں کیا کر رہا تھا اور گھر آ کے کیسا ہو گیا ہوں؟ دل نے کہا تو منافق ہو گیا، کیونکہ منافقین کی علامت ہے کہ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو انہیں فکر ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتنا ڈرے اپنے آپ کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر سامنے سے آ رہے تھے، یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں پر مسافہ کرنے لگے، یعنی پھر تم فرشتے بن جاؤ۔ تو دل کی حالت بدلتی ہے، لیکن مومن دل کی حالت کی تبدیلی پر فکر مند ہوتا ہے۔ اس کا اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت اچھی رہے۔ جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، ٹمپریچر جس سے لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب گرمی ہوتی ہے تو ٹمپریچر اوپر ہو جاتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ اگر ماحول میسر ہو، اچھا ہو، تو پھر وہ ٹمپریچر ایمان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر خلاف ہو تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضری ضروری ہے تاکہ صحت مند رہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن مومن کس چیز کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان درست رہے، اس کا ایمان بڑھتا رہے۔ وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں، اس کو اپنے دل کی حالت کی فوراً فکر ہوتی۔ اور جسے فکر ہو، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ فزیکلی اگر آپ اپنا ٹیمپریچر لیتے ہوں یا بی پی لیتے ہوں، تو بی پی اگر لو ہو جائے اور مستقل لو رہنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فکر کر کے سو جاتے ہیں، سیر کو نکل جاتے ہیں؟ نہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اور آپ خود نہیں فگر آؤٹ کر پاتے، لہٰذا فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور فکر کرنے لگتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیلدی علامت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص ایمانی اعتبار سے اس کا ایمان کا بی پی لو ہو تو وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتا، وہ فوراً کسی ایسی مجلس کا رخ کرے گا، وہ مصلی کا رخ کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن کھولے گا، کسی ایسے دوست کے پاس جائے گا جس سے بات کر کے اس کا ایمان درست ہو۔ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر مستقل یہی حال رہا تو
یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے اور الٹیمیٹلی خسارے کا باعث. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کی حالت کی فکر رہنی چاہیے. واضح ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.